پہلے 3 رب جو ہیں وہ پڑھے جا چکے ہیں۔ سورہ آل عمران ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 89 نمبر صورت ہے، 89 نمبر۔ اس کے اندر آیت نمبر 21 میں سابقہ قوموں کی ظلم کی کچھ تاریخ بیان ہوئی کہ سابقہ قوم میں کیوں تباہ و برباد ہوگی۔ ان کی پہلی تباہی اور بربادی کا سبب جو تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کا اس ٹائم جو کتاب نازل ہوئی، آسمانی کتابیں، اس کا انکار کر دیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ مانتے تھے، ایمان تھا، عمل نہیں کیا۔ اب یہ سارے اسباب آپ سنتے آئیے گا اور اپنے معاشرے کو دیکھتے آئیے گا۔ نمبر 2، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ ہماری قوم اس سے محفوظ ہے۔ نمبر 3، انہوں نے ان لوگوں کا قتل کیا جو انصاف کرتے تھے، منصف جو جج تھے ان کا قتل کر دیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پتہ وہ کیا بولتے تھے؟ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ اللہ نے بیان کیا۔ بولتے نہیں بولتے یہ جملہ؟ دنیا کے سارے گناہ برائیاں کرنے کے بعد ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا۔ فرمایا یہ ان کی تباہی و بربادی کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال بھی دے گا نا تو چند دن کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ عام بولا جاتا ہے، نہیں بولا جاتا؟ عام جملہ ہے۔ فرمایا ان کو کس بات نے دھوکہ دیا؟ اس بات نے دھوکہ دیا کہ انہوں نے نظریہ جو ہے نا دین کے بارے میں وہ اپنی طرف سے بنا رکھا تھا۔ قرآن نے یا اس ٹائم کی آسمانی کتابوں نے جو بیان کیا نظریہ دین کا، اس کے مطابق نہیں چلے، جو ان کے ذہن میں آتا تھا، خواہشات میں آتا تھا، اسی کے مطابق اس کو دین سمجھ لیتے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں انٹرنیشنل بلاک کی بات کی کہ جب بھی انٹرنیشنل بلاک بنے، مسلم دنیا کا بنے یا کافر دنیا کا بنے، فرمایا مسلم ملک جو ہے وہ مسلم ممالک کے بلاک میں شامل ہو، کفر کے بلاک میں نہ جائے۔ بلاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگرانی، نگہبانی، سرداری کفر ملک نہ کرے۔ اگر مسلم ملک اس کی سربراہی کر رہا ہے، پھر کوئی کافر ملک شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ صحیح ہے، سرداری مسلمان نے کرنی ہے۔ فرمایا اگر تم کسی کافر کی نگہبانی میں، سرداری میں بننے والے بلاک میں شامل ہوئے، پھر یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ بتائیں، آئی مدد؟ نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے آئی نصرت مسلم دنیا کے لیے؟ نہیں آئی۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے کفر کے بلاک میں جا کے بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا بڑے جلال میں آ کے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا آیت نمبر 31 میں؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، تو فرمایا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے حبیب کی اطاعت میں گزرے، تمہارے کردار میں، تمہاری سیرت میں، تمہاری روٹین میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے لین دین میں لگے کہ یہ مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا لگے گا تو پھر تم صحیح ہو۔ اگر بغیر اطاعت کیے، بغیر سیرت مصطفی کو فالو کیے، کہتے رہو زبان سے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، فرمایا میں کوئی رحیم و کریم نہیں ہوں ان کے لیے۔ خود قرآن آیت نمبر میرے سامنے اب قرآن لے کے بیٹھے رہے۔ قرآن کا درس دینا ہمارے جیسے کمزور سینے والوں، کلیجے والوں کا حوصلہ نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے اس کا درس دینا۔ یہ تو کھلی بات کرتا ہے، گول مول بات کو پسند ہی نہیں کرتا قرآن۔ یہ کلام کس کا ہے؟ گول مول کرے بھی کیوں؟ کلام بھی تو اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے گول مول بات کرنی ہے تو پھر میں کیسے کھل کے کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں تم اطاعت کرو، یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محب نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ بغیر توبہ مانگے بھی نہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آؤ صحیح مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، پھر چاہے زبان سے کہو چاہے نہ کہو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔
آنا ہی نہیں، اور کہتے ہیں گناہ بھی معاف ہو جائیں. فرمایا نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ جملہ سنیے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر میرے محبوب کے بتائے ہوئے رستے سے پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے ان کو مسلمان ہی نہیں کہا. فرمایا وہ کافر ہیں، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. جلال دیکھو. میرا آپ سے سوال ہے اور اپنے آپ سے سوال ہے، حضور کی سیرت کے مطابق کافروں نے چلنا ہے یا ہم نے چلنا ہے؟ بتائیے. جب ہم نے چلنا ہے اور ہم میں سے کوئی نہیں چلتا ہے تو پھر کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ. میٹھی میٹھی باتیں جامع مسجد صدیق اکبر میں نہیں ہوگی، کھری کھری سچی باتیں، تاکہ کسی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس کے بعد بڑا اہم سبق سورہ آل عمران کی آیات نمبر 35 سے شروع ہو رہا ہے. یہ واقعہ سنیے گا. اللہ نے فرمایا حضرت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، ان کی زوجہ محترمہ نے، یعنی آپ کی نانی جان نے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے، یہ نظر آپ بھی ماننا جو نظر ابھی بیان ہوگی. انہوں نے نظر مانی، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے نا، جو بھی پیدا ہو، بیٹا ہو، ان کے ذہن میں تو تھا بیٹا ہوگا، تو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، وقف کر دوں گی. اس ٹائم وقف کیا جاتا تھا مسجد اقصیٰ میں جا کے دین پڑھے، دین کا کام کرے اور دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو دین پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. یہ ہوتا تھا وقف کا طریقہ. اور وہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہوتے تھے، جن کے پاس پڑھتے تھے جا کے. وقف کر دوں گی تو یہ نظر میں اپنی بارگاہ سے قبولیت عطا فرما. اللہ نے فرمایا جب ان کے ہاں پیدائش ہوئی نا تو بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کیا مولا یہ تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب جانتا تھا کیا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اگرچہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، جو ذمہ داریاں لڑکا نبھا سکتا ہے دین کے معاملے میں وہ لڑکی نہیں نبھا سکتی ہے. لیکن فرمایا کیا عمران کی زوجہ محترمہ تو نے اس اخلاص کے ساتھ نظر مانی ہے، اب ہم نے تیری بیٹی کو بھی قبول کر لیا. اور کس کی پرورش میں دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام. پرورش دیکھے، ادھر نبی کر رہے ہیں اور ادھر اللہ کی غیبی مدد. وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں بیٹھی ہیں، ایک خاص حلقہ بنا دیا گیا ان کے لیے. حضرت زکریا آئے. جو لوگ بے اولاد ہیں نا واقعہ غور سے سنیں، روئیں نہیں. اللہ کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، سب سے طاقتور ہے، وہاں سے مانگے. آئے تو دیکھا بے موسمی پھل پڑے ہیں، بے موسمی پھل پڑے ہیں. پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، یا مریم، اے بیٹی مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل تجھے کون دے کے جاتا ہے؟ میں تو نہیں لے کے آتا ہوں، کون دے کے جاتا ہے؟ وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی بارگاہ سے آتے ہیں. بے موسمی پھل آئے، کس کی بارگاہ سے آئے؟ اللہ کی بارگاہ سے. وہاں پہ فوراً ذہن پہ دستک ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے مبارک ذہن پہ، ہیں اللہ کی بارگاہ میں بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بے موسمی اولاد مجھے کیوں نہیں ہو سکتی؟ فوراً ہاتھ اٹھا دیے، مولا جس طرح یہاں بے موسمی پھل آ رہے ہیں مجھے بھی اپنی بارگاہ سے ذریۃ طیبہ نیک صالح اولاد عطا فرما. ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، قرآن نے فرمایا وہ محراب میں کھڑے تھے، ہمارے فرشتے آ گئے. فرشتوں نے کہا زکریا اللہ کی بارگاہ سے بشارت آئی ہے کہ ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے یحییٰ ہوگا. اور وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے، اللہ کا کلمہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وہ آپ کی قوم کے سردار ہوں گے، وہ حصوراً دنیا سے بے رغبت ہوں گے، وَنَبِيًّا نبی ہوں گے، من الصالحین اور صالحین لوگوں کے سردار ہوں گے. کیسی بشارت آئی. زکریا علیہ السلام نے سوچا اللہ کی رحمت جوش میں ہے. عرض کیا مولا مجھے اولاد ہوگی، مجھے بیٹا ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہو چکی ہے. اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟
फरमाया ज़करिया कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो करना चाहता है ना फिर वो कर देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन बांझ है और कौन साहिब औलाद हो सकता है। उसका हुक्म हो जाए तो बांझ को भी साहिब औलाद कर दे, अगर उसका हुक्म ना हो जो औलाद पैदा करने की ताकत रखता है उसके यहाँ भी औलाद पैदा ना हो। अर्ज किया मौला ये प्यार भरी गुफ्तगू सुनी, मौला कोई निशानी, कल्बी इत्मीनान है ना। मैंने आपसे कल भी कहा था ये बातें अल्लाह से किया करें, मौला कोई कल्बी इत्मीनान। फरमाया निशानी ये होगी हमारी तरफ से 3 दिन आप चाहते हुए भी ना लोगों से कलाम नहीं कर पाएंगे। ये कलाम नहीं कर पाना ये निशानी क्यों रखी? इस वजह से कि कलाम करने की ताकत है ना, आप में बोल सकते हैं ना। जब अल्लाह नहीं चाहता है तो बोलने वाला भी बोल नहीं पाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया जिस तरह आप कलाम कर सकते हैं तो हम ना चाहें तो आप कलाम नहीं कर सकते। इसी तरह फरमाया अगर आपके यहाँ औलाद होने की उम्मीद भी नहीं है, अगर रब चाहे तो उम्मीद भी हो सकती है। 3 दिन आप कलाम नहीं कर पाए, करना क्या है मौला? फरमाया सुबह शाम हमारा जिक्र करना है बस यहाँ पे। उसके बाद आजमाइश आई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, पाकीज़ा तहारत। फरमाया मरियम अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया है, तमाम जहानों पे फजीलत दी है। फरिश्ता आ गया, अर्ज की अल्लाह की बारगाह से बशारत आई अल्लाह आपको बेटा अता करेगा जिसका नाम ईसा होगा। वजीहन फी दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में बड़ी वजाहत वाला होगा, जाहो जलाल वाला होगा। व मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह के मुकर्रब लोगों में से होगा, उनका सरदार होगा। व युकल्लिमु फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, वो आपकी गोद में भी कलाम करेगा। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने इसकी मौला मेरी तो किसी के साथ शादी भी नहीं हुई, कैसे औलाद? फिर वही वाक़या, मुनासबत देखें, वहां शादी हुई है पर औलाद होने की उम्मीद नहीं है, अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। जहां शादी भी नहीं हुई है, वो ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ है। अर्ज़ किया मौला ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ है तो औलाद कैसे होगी? हमारी बंदी क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, ये तुम्हारे रब की शान है, वो जिसको पैदा करना चाहे वो बगैर असबाब के पैदा फरमा देता है। अल्लाह की ताकत देखे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक, पूरा वाक़या सूरह मरियम में आएगा। फिर क्या उनकी कौम ने कहा, उसके बाद क्या हुआ, आपने कलाम किया, अल्लाह ने नबी की शान को बयान फरमाया। उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया कि मैं तुम्हारे पास निशानी लेके आया हूँ, मैं मट्टी के खिलौने बना के इनको जिंदा कर सकता हूँ। ये नबी की शान थी, मट्टी के खिलौने बना के। और मैं जो हूँ तुम में से जो भी मरीज है, कोढ़ के मर्ज हैं या दीगर हैं, मैं अल्लाह के हुक्म से उसको शिफा दे दूंगा। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम क्या चीज खा के आए हो, क्या घर के अंदर रख के आए हो, ये सारा कुछ है। उसके बाद क्या हुआ, यहूदी कौम खड़ी हो गई, हैं इन्होंने हमारे स्टेटस को ललकार दिया, लोग तो इनकी तरफ आ रहे हैं। उनकी तरफ से हमला होने लगा। कहा कौन है मेरी कौम से जो मेरी मदद करे? लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे। जब मदद करने का टाइम आया ना, ऐलान किया तो अर्ज किया मौला हम मदद तो कर रहे हैं, मुआवजा चाहिए। मदद कर रहे हैं, क्या चाहिए? मुआवजा। अल्लाह ने फरमाया मुआवजा क्या है? अर्ज किया मौला फक्तुबना मा शाहिदीन, बस उन लोगों की सब में शामिल फरमा लेना जो तेरे अंबिया की इस्मत और हुर्मत की हिफाजत फरमाते हैं। ये मुआवजा चाहिए। इसी वाकया के साथ मुनासबत है वाकया नजरान, जिसको मुबाला का वाकया कहते हैं, 5 तन पाक का वाकया। अजमत की तरफ इशारा है। जब वाकयात को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो अजमत की तरफ इशारा होता है। 9 हिजरी में कुछ ईसाई लोग आए, उन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा किया, मुनाजरा करने बैठ गए। आप कहते हो ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, हम कहते हैं अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया क्या दलील है? उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है बगैर बाप के पैदा हुए हैं। जब बगैर बाप के पैदा हुए हैं तो अल्लाह के बेटे हुए, तो खुदा हुए, अल्लाह का बेटा जो है वो खुदा होगा। वहां पे ये सारी आयात नाज़िल हुई। आयात ये नाज़िल हुई कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम इस वजह से खुदा हैं कि बगैर बाप के पैदा हुए, तो फिर आदम को अल्लाह का बेटा क्यों नहीं मानते हो? तो वो बगैर बाप के भी हैं और बगैर माँ के भी। अगर ईसा बगैर बाप के हो, अकली दलील दी या नहीं दी?
عقلی دلیل ہے، لوجیکلی دلیل ہے. فرمایا اگر بغیر باپ کے جو شخص پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو آدم کو پھر بیٹا مانو. خاموش ہو گئے. اللہ نے فرمایا ابھی وہ جھگڑا بڑھ گیا، بحث و مباحثہ کرنے لگے. فرمایا ابھی بحث و مباحثہ نہ کریں اسے، انہیں کہ آ جاؤ کھلے میدان میں آ جاؤ، مبالہ کرتے ہیں. مبالہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے اگر میں باطل پہ ہوں تو حق پہ ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اگر تو باطل پہ ہے میں حق پہ ہوں تو ہلاک ہو جائے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مبالہ ہوتا ہے. فرمایا آ جاؤ میدان میں. جب میدان میں آنے لگے، جانے سے پہلے ان کا ایک بڑا تھا، عاقب اس کا نام تھا. کہا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اس نے کہا ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، بحث و مباحثہ تو کر سکتے ہیں، کیا اس میں یہ شک ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول، اس میں شک ہے؟ ہم آپس میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا شک تو ہے نہیں. تو کہا جب شک نہیں ہے تو مبالہ کے لیے جاؤ گے اور اگر انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو تمہارا نام روح ہستی پہ رہے گا، باقی زمین پہ رہے گا. وہ پھر بھی چل پڑے. جب چلے ادھر سے یہ میدان میں، ادھر سے یہ جا رہے ہیں، ان کا بڑا پادری ساتھ ہے، ادھر سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کے ایک دستے مبارک کی انگلی پکڑی ہوئی ہے امام حسن نے اور ایک کی امام حسین نے. آ رہے ہیں پیچھے جو ہے مولا علی المرتضیٰ ہیں اور درمیان میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے مبارک قدموں پہ کس کا قدم پڑ رہا ہے؟ سیدہ کائنات کا. اور سیدہ کائنات کے مبارک قدموں پہ کس کا قدم پڑ رہا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ. عجیب منظر تھا روئے زمین پر، عجیب منظر تھا جو عیسائیوں نے دیکھا. پادری تھا، اس نے کہا یہ حسین چہرے والے دیکھ رہے ہو، اگر انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی دعا جو تمہارے خلاف ہے اگر آمین کہہ دی نا تو قیامت تک عیسائیت کا نام باقی نہیں رہے گا. وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد جو واقعہ ہے کرپشن سے بچاؤ کا طریقہ 75 نمبر قرآن نے نام لیا ہے جس کا معنی کرپشن ہے. اور انصاف بھی دیکھیں، ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے. مخالف پارٹی اگر کوئی صحیح کام بھی کر رہی ہے نا ہم نے کہنا غلط ہے. یہ انصاف قرآن پاک نے انصاف سکھایا. آیت نمبر 75 یاد رکھیں. فرمایا ابھی ان یہودیوں کو دیکھ رہے ہو نا، عیسائیوں کو، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بڑے ایماندار ہیں. اگر سونے کے ڈیر بھی ان کو دے دو گے نا ایک ایک پائی آپ کو واپس کریں گے، حفاظت کریں گے آپ کی امانت کی. یہ انصاف ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے انصاف؟ ہمارے ہاں یہ انصاف آتا ہے نظر آپ کو؟ یہ معاشرہ ہی ختم ہو گیا اخلاقی طور پہ. لیکن فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں ان میں سے اگر 1 دینار دو گے نا، 1 روپیہ کہ یہ امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لے، تو فرمایا یہ 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرو گے. ہاں جب تک تم ان کے خلاف کھڑے رہو گے، نگرانی کرتے رہو گے، ان کو ڈراتے رہو گے، پھر تمہاری امانت کی حفاظت کریں گے. کرپشن سے بچاؤ کا طریقہ فرمایا احتساب ہے. ان کے سر کے اوپر احتساب کی تلوار رہے گی تو یہ اماندار رہیں گے. اگر سر کے اوپر احتساب کی تلوار نہیں ہے تو فرمایا کرپشن کر کے سارا ہی کھا جائیں گے. اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میثاق مصطفی. ابھی جس کی آمد بھی نہیں ہوئی نا اس کا تذکرہ مالا اعلیٰ میں ہو رہا ہے. ابھی جو آیا نہیں اس کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے. ابھی جو تشریف نہیں لایا اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے جب وہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. مجلس میری اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، سارے انبیاء ہیں. فرمایا اگر میں تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، اس کے بعد میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے، میرا مصطفیٰ آ جائے، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ اس کی مدد کرو گے؟ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مولا اگر ہماری موجودگی میں تیرا محبوب آ گیا ایمان بھی لائیں گے، اس کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں گے، اس کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کیا مولا اقرار کرتے ہیں. فرمایا سارے دیکھ لو ایک دوسرے کو، سارے ایک دوسرے کے گواہ بن گئے. سب نے کیا مولا ہم سب ایک دوسرے کے گواہ. فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ، میں تمہارے سب کے اوپر میں گواہ بن رہا ہوں. جو آیا نہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟
آپ نبی کب بنے؟ فرمایا اللہ نے اس ٹائم میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی اور مصطفیٰ کریم کی نبوت اور رسالت کا اعلان فرما دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 97 میں حج کا بیان۔ فرمایا جو صاحب مال شخص ہے، مال کے بعد صحت ہے، صحت کے بعد وہ سفر کر سکتا ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، فرمایا اس کے اوپر ہمارے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا اللہ اس سے غنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو صاحب استطاعت شخص، ساری استطاعت ہو، صحت کی استطاعت ہو، سفر کی ہو، پیسوں کی ہو، سارا کچھ ہو، فرمایا جو حج نہیں کرتا ہے، پھر چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ عیسائی مرے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، مطلب اللہ اس کے کسی گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے آل عمران میں آیت نمبر 103 یاد، یہ بار بار یہ آیات جو ہے نا، یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، 103 نمبر آیت یاد کر لیں، اس کو یاد کریں، قرآن پاک سے کھول کے نا یاد کریں، پڑھا کریں بار بار۔ میں پڑھتا ہوں، بڑی لطیف آیت ہے، قرآن کی ساری آیتیں لطیف ہیں، لیکن مذکور کے اعتبار سے بعض اوقات بڑی آیتیں بڑی لطیف بن جاتی ہیں۔ ذکر حضور کا ہو رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کیا کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ جملہ سننے والا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، گرنے ہی والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہمارے مصطفیٰ نے پیچھے سے آ کے تمہیں تھام کر پکڑ کر دوزخ سے موڑ کر جنت کی طرف کر دیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں بچا لیا۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کہیں گرنے والے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، پیچھے سے آ کے کوئی پکڑ لے، آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے نا، آپ کہیں گے یار اس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، اس نے مجھے بچایا تھا، یار اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے ذکر کر رہے ہوتے، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جس مصطفیٰ نے دوزخ سے بچایا اس مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں، یہ نہ کہیں یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا اس نعمت نے بچایا۔ اب یہ کیسے بچایا؟ فرمایا اگر تم بھی ان کی سیرت کے مطابق چلو گے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے کنارے سے بھی واپس موڑ کر تمہیں اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہمارا یقین کریں حضور کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے تعلق۔ حضور کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا اس کو کرنے کے لیے اگر سارا کچھ بھی چھوڑنا پڑے نا، بندہ چھوڑ دے۔ صحابہ سے پوچھا گیا، انصار صحابہ سے، جب وہ لے جانے لگے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، پوچھا دفاع کیسے کرو گے، حفاظت کر پاؤ گے؟ انہوں نے کہا آج کے بعد اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ کہے نا کہ اپنا سارا کچھ لے کر سمندر میں کود پڑو اور کوئی سواری بھی نہ ہو، ہم مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے سمندر کو بھی نہیں دیکھیں گے، کود جائیں گے۔ کسی نے دیکھنا ہو نا کہ حضور کا حق کیا ہے، مسیلمہ کذاب کا دربار دیکھ لے۔ حضرت حبیب ابن زید وہاں پہنچے حضور کا پیغام لے کے، اس نے کہا مجھے مانتا ہے یا مصطفیٰ کو مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس زبان نے مصطفیٰ کو مان لیا ہے نا وہ کسی اور کا اقرار نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے ایک ایک حصہ جسم کا کاٹ دیا، ایک ایک حصہ، زندہ کھڑے ہیں، زندہ کی سکین جو جلد ہے وہ اتروائی گئی، اتنی تکلیف ہو کہ یہ مسیلمہ کذاب کا رسول مان لیں۔ انہوں نے کہا یہ جسم اس لیے دیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے آخری چیزوں میں سے سود کا بیان، آیت نمبر 130، فرمایا اگر ایمان والے ہونا تو سود چھوڑ دو۔ وہاں بھی اعلان ہوا ایمان والوں کو، آج بھی اعلان ہو رہا ہے۔ سودی معاملہ جتنا اسلامی دنیا میں ہے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیہاتوں میں چلے جائیں، صاحب مال لوگ قرض دے رہے ہیں، سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں۔ شہروں کے اندر کتنی چیزیں آ گئی، تجارت کا نام دے کے سود ہے۔
ہر وہ شے جو آپ شرط کے ساتھ کسی کے ساتھ طے کریں بغیر معاوضہ کے، شرط کے ساتھ، وہ چاہے پیسے کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی شے کی صورت میں، آپ نے کہا یہ شرط ہے کہ یہ کتاب میں آپ کو اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ آپ دوسری کتاب مجھے دیں گے، یہ شرط آپ نے لگائی اور اس کا کوئی معاوضہ بھی آپ نے نہیں رکھا ہے، تو یہ بھی سود ہے۔ کسی کو قرض دے کے تھوڑا سا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اگر میں اس کو کوئی کام کہوں گا نا تو یہ کام میرا کر دے گا، یہ ذہن میں جو قرض کی بنیاد پہ فائدہ اٹھانے کی بات آئی نا، فرمایا یہ بھی سود ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ گروی مکان کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مکان والا کرائے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے ایڈوانس اتنا زیادہ لے لیتا ہے کہ تب میں تجھے کر دوں گا، وہ کیا ہے، وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ میں تجھے نارمل کرایہ دوں گا، وہ قرض لے کے وہ بھی فائدہ لے رہا ہے، یہ بھی فائدہ دے رہا ہے، یہ کتنی بڑی سود کی قسم ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یا وہ کرایہ دار گھر چھوڑتا ہے، اب وہ پتہ نہیں مالک مکان اس کے پیسے واپس بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کے بعد الگ سے لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں آپ یہ کتنے کاروبار آگے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حلال چیز جو ہے نا، حلال چیز اس طرح ثابت کریں گے کہ یہ شے ہے حلال لیکن وہ ہوگی حرام، سود کے زمرے میں آئے گی۔ اللہ، آخری بات سنیں، آیت نمبر 164 164 احسان مصطفی۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، اور کہیں بھی نہیں فرمایا کہ فلاں نعمت کی وجہ سے احسان کیا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی بات آئی نا، فرمایا ہاں یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ ہم نے تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا۔ کیسے احسان نہ ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں وہ معاشرہ، ماں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ العیاذ باللہ زنا ہو رہا ہے، رشتوں کا تقدس نہیں تھا، لوگ تھوڑے تھوڑے مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے تھے، غریب کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا اس معاشرے میں، بت عبادت کے لحاظ سے بھی گری ہوئی قوم تھی، اخلاق کے اعتبار سے تو نام ہی نہیں تھا قوموں کے اندر، اس معاشرے میں اپنے محبوب کو بھیجا، کیا ہوا کہ جن کا نام نہیں تھا اخلاق میں وہ پوری دنیا کے اندر اخلاق میں سردار بن گئے۔ فرمایا جس نے کسی قوم کا اخلاق دیکھنا ہو نا، مدینہ والوں کا دیکھنا ہو مکہ مکرمہ والوں کا، کیوں؟ فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا مصطفیٰ آیا، جس ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے اب اسی ماں کے بارے میں سمجھنے لگے ہو کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس بہن کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا نہیں تھا آج اسی بہن کے بارے میں یہ سمجھنے لگے ہو کہ اگر میں نے اپنی بہن کی یا بیٹی کی اچھی تربیت کی تو میں جنت میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گا۔ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اسی مصطفیٰ کریم کی وجہ سے تم ایک دوسرے کا دفاع کرنے والے بن گئے۔ یہاں سورہ آل عمران ختم ہوئی ہے نا، وہ آیت سننے والی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کیا کرو، وصابروا، دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین دیا کرو، ورابطوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا کرو، اچھا تعلق، پوچھا کرو لوگوں سے، کوئی ضرورت تو نہیں، چہروں سے پہچانا کرو، یار یہ پریشان بیٹھا ہے اس کی پریشانی پوچھ لوں، کوئی ضرورت مند آ جائے اس کی ضرورت پوری کیا کرو، ربط رکھا کرو ایمان کی بنیاد پہ۔ ہمارا ایمان کی بنیاد پہ ربط نہیں ہے، پیسوں کی بنیاد پہ ربط ہے، اسٹیٹس کی بنیاد پہ ربط ہے، عہدوں کی بنیاد پہ ربط ہے، وزارتوں کی بنیاد پہ ربط ہے، طاقت کی بنیاد پہ ربط ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پہ اور ایک بہن بھائی ہونے کے اعتبار سے ہمارا کوئی آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ کرو گے لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران یہ گارنٹی دے رہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابی دوں گا اور آخرت میں بھی کامیابی دوں گا۔ اللہ اکبر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد